نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ہمارا علوم و مصطلح الحدیث سے متعلق تیسرا لیکچر ہے۔ اس سے قبل لیکچر میں ہم نے حدیث کے مترادف استعمال ہونے والے لفظ سنت سے آگاہ ہوئے تھے، اور اس لیکچر میں ہم حدیث کے مترادف سیرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی سے آگاہ ہوں گے۔ سیرت کا لغوی معنی عادت، طرز زندگی، حیت وغیرہ ہے، اور سیرت کے اصطلاحی تعریف عصر حاضر کے مشہور محدث اور مفسر مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث 8 علوم کے مجموعے کا نام ہے اور سیرت اس کا ایک جز ہے۔ وہ 8 علوم کیا ہیں؟ اس میں نمبر 1 سیر ہے، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری چیز آداب ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کھانا کھانے کا، سونے کا، اٹھنے کا، سفر کا اور گھریلو معاملات کا کیا طریقہ تھا۔ تیسری چیز تفسیر ہے، جس میں قرآن کریم کی صورتوں اور آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ چوتھی چیز عقائد ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، آخرت کے متعلق، فرشتوں کے متعلق اور غیب کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز فتن ہے کہ قرب قیامت میں کون کون سے فتنے رونما ہوں گے اور ان سے کیسے بچا جائے گا۔ اور ایک چیز اشراط ہے کہ قیامت کی کیا علامات ہیں کہ جب وہ مکمل ہوں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ایک چیز احکام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، مثلا نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج اور زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور آخری چیز مناقب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں اور اپنے اہل بیت کے متعلق خاص شخصیات کی خاص فضیلتیں بیان کی ہیں، جیسا کہ 10 مبشرہ۔ یہ وہ 10 اشخاص ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ اب تک ہم حدیث، سنت اور سیرت کا تعارف حاصل کر چکے ہیں۔ اب ہم حدیث، سنت اور سیرت میں فرق کو سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر اور وصف شامل ہیں، جبکہ سنت آپ کے اعمال میں سے آپ کا منتخب عمل ہے، اور سیرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کا ایک جز ہے۔